والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور. نويت سنة الاعتكاف. نبی پاک علیہ السلام پر جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے اس سے۔ کتنی بڑی سعادت ہے یہ۔ مختصر سا وظیفہ 50 مرتبہ پڑھنے کا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی وزیر سے، پی ایم سے، سی ایم سے ہاتھ ملا لیتا ہے، بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ پی ایم اور سی ایم کی اور سیٹ کی اور کسی دنیاوی عہدے دار کے ہاتھ ملانے پر تو 50 مرتبہ درود پاک جو پڑھے گا قیامت کے دن اتنی بڑی فضیلت انشاءاللہ پائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ مس ہو جائے گا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا ہاتھ نبی پاک سے مس ہوگا انشاءاللہ اس پر جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے، ان کے دسترخوان کو استعمال فرمایا۔ اب ان کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی دسترخوان میلا ہوتا تو وہ آگ میں تندور میں ڈال دیتے اس کو، وہ دوبارہ سے اجلا ہو جاتا۔ پوچھا گیا یہ جلتا کیوں نہیں؟ بتایا جلتا اس لیے نہیں کہ اس دسترخوان سے میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مس ہوئے ہیں۔ تو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ہر اسلامی بھائی کوشش کریں۔ 50 تو بہت کم ہے، مگر عمل وہ کریں جو مستقل ہو۔ یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہے جو اگرچہ قلیل ہو مگر وہ مستقل ہو۔ ایک دن تو جوش میں 1000 درود شریف پڑھ لیے، دوسرے دن 100 بھی نہیں پڑھے، تو جو ہے وہ عادت بنائیں آپ اپنی کہ ہم نے کتنے پڑھنے ہیں، اور روزانہ پھر کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ کچھ قرآن پاک کے متعلق عرض کرتا ہوں، پھر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی کہ ہم ختم قرآن کی محفل میں یہاں موجود ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی، توفیق بخشی کہ ہم رب کریم کا قرآن سننے کی ہمیں توفیق ملی۔ ماہ رمضان پایا، ماہ رمضان کا عشرہ رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کا عشرہ پایا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ دو دوست انتقال کر گئے تو دوسرے کی نیکیاں دیکھی گئیں، تو کہا کہ یار پہلے والے دوست سے اس کی نیکیاں کیسے بڑھ گئیں؟ بتایا کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ پہلا والا دوست رمضان سے پہلے دنیا سے چلا گیا اور دوسرا والا رمضان کر کے گیا؟ تو رمضان میں نیکیاں بڑھتی ہیں، اور جو کوشش کرے گا مزید نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ بڑھتی یوں ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے، عبادت کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اور تلاوت کلام مجید ہوتی ہے، تلاوت کلام مجید سنی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورا سال قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، جس رب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر اس نے ہمیں اپنا کلام عطا فرما دیا۔ کبھی غور کریں آپ، رب کا کلام یہاں عام کتاب نہیں ہے، اور پہلے ہی جو جتنی بھی کتابیں تھیں وہ صرف انبیاء کو یاد ہوتی تھی۔ پہلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ انبیاء کو یاد ہوتی تھی، مگر قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ بچے بچے کو یاد ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے لیے یہ بھی نہیں بات ہوگی کہ فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے سوائے خاص کے، جبریل امین دور فرماتے تھے، مگر فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، مگر فرشتے قرآن سنتے ہیں، بڑی رغبت رکھتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ جب قرآن ہم پڑھتے ہیں فرشتے ہمارے منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں اور قرآن پڑھنے کی لذت لیتے ہیں وہ۔ اب اندازہ لگائیے، اس لیے منہ کو صاف رکھا جائے۔ منہ کے اندر بدبو ہونے سے، منہ کے اندر کوئی چیز رہنے سے فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ ایک صحابی رسول سیدنا اسید بن حضیر فرماتے ایک دن میں رات کو قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتا رہا، دیکھا کہ ایک میرا گھوڑا جو تھا وہ اچھلنا شروع ہو گیا۔ اب میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اچھل کیوں رہا ہے۔ پھر میں قرآن پڑھنے لگا، گھوڑا پھر اچھلنے لگا،
میرا ایک بچہ اس گھوڑے کے قریب ہی آرام کر رہا تھا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں اٹھا اور میں نے اپنے بچے کو کور کیا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک چھتری نما چیز آسمان سے آئی جس کے اندر چراغ روشن ہے، اور پھر میں نے تلاوت بند کر دی تو وہ فضا میں گم ہو گئی. دوسرے دن میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ، رات میں ایسا واقعہ ہوا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا جب میں قرآن پڑھتا تھا تو وہ چلتا تھا، اور ایک چھتری نما چیز باہر سے آئی جس کے اندر چراغ روشن تھے، وہ بالکل نیچے آ گئی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ پڑھتے رہتے، دراصل یہ چراغ نہیں تھا، یہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے زمین پر آئے تھے، اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح تک لوگ انہیں دیکھتے اور ان میں سے کوئی بھی پوشیدہ نہ رہتا، یعنی سب کو وہ فرشتے نظر آ جاتے. سبحان اللہ. تو فرشتے جو ہیں وہ قرآن پاک سنتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. خاص جو فرشتے جیسے جبریل امین، وہ نبی پاک علیہ السلام سے رمضان میں دور فرماتے تھے، نبی پاک کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید سنانے میں. اللہ ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ قرآن مجید کا دیکھنا یہ عبادت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے کے متعلق کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، اے اللہ اسے حلہ پہنا، یعنی جنت کا لباس پہنا. قرآن پڑھنے والوں کے لیے کیسی بشارت ہے کہ انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا. پھر انہیں کرامت کا لباس پہنایا جائے گا، یعنی بزرگی والا جنت کا لباس پہنایا جائے گا. پھر عرض کیا، قرآن پھر کہے گا، اے اللہ اسے اب کرامت کا تاج پہنا. تو اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا تاج پہنائے گا قرآن پڑھنے والے کو. پھر قرآن کہے گا کہ اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات طے کرتا چلا جا. یہ ہے قرآن پاک پڑھنے والا. جو قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بشارتیں ہیں، اور جو قرآن سنتے ہیں ان کے لیے بھی بشارت ہے. آپ میں سے جنہوں نے یہاں تراویح پڑھی ہے، جہاں بھی پڑھی، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سنا. فرمایا کہ اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا، اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے. اور فرمایا قرآن کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بھی بہتر ہے. اب بتائیں جو سے پورا قرآن کی آیتیں سنی اس کو کتنی فضیلت ملی ہوگی. مگر یہ سب باتیں ادھار، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ ہیں نقد والے بھائی. آج نقد کل ادھار. ہم نقد پر ہماری توجہ رہتی ہے، پیسے بھی آ جائے تو نقد آ جائے، کاروبار بھی ہو نقد والا اچھا ہے. مگر دیکھیں یہ جتنے کاروبار ہیں، جتنے دنیا کے معاملات ہیں، دنیا تک ہی ہیں. یہ جو نعمتیں ہیں نا، یہ جو ثواب ہے یہ قرآن مجید پڑھنے کا، سننے کا، تلاوت کرنے کا، اس کے احکامات پر عمل کرنے کا، اس کے بدلے میں جو نیکیاں ملیں گی نا، یہ ثواب کے، یہ عمل کے بدلے میں وہ سرمدی ہوں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. یہاں تک کہ آپ نے سنا کہ قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا ایک آیت پڑھتا چلا جا اور ایک ایک منزل طے کرتا چلا جا. حدیث میں فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں فرمایا جو شخص کتاب اللہ کے ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکی کے برابر ہے. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. علماء نے اس میں بھی کلام کیا ہے کہ الف کے اندر خود 3 حروف موجود ہیں. آپ خود پڑھیں الف کے اندر کتنے حروف ملے؟ ایک الف، ایک لام اور ایک فا. الف پڑھا آپ نے، پھر لام کے اندر خود 3 حروف موجود ہیں. جب آپ لام پڑھتے ہیں تو لام الف میم یہ 3، پھر آپ نے میم پڑھا، میم میں خود 3 حروف موجود ہیں. میم یا میم، گویا جو الف لام میم پڑھتا ہے وہ 30 نیکیاں حاصل کرتا ہے، 90 نیکیاں حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی الف لام میم پڑھا اور آپ کو 90 نیکیاں مل گئی. بات وہی ہے کہ جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا. مگر معاملہ یہ ہے
کہ قرآن مجید فرقان حمید رمضان میں تو کھولا جاتا ہے، مگر رمضان کے بعد قرآن مجید کھلتا نہیں. سویم پر، چہلم پر، برسی میں قرآن کے حقوق ہمارے ہم سنیں، قرآن کے کیا حق ہے ہم پر. چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فضائل بہت ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے. آج کی رات جو ہے وہ بڑی مبارک متبرک رات ہے. ممکن آج کی رات وہی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر بات ہے. فرمایا جو نبی پاک علیہ السلام فرمایا تم میں سے کون ہے جو روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے. تو نبی صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون ہے جو 1000 آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہے؟ فرمایا جو سورۃ تکاثر پڑھتا ہے وہ گویا 1000 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. 1 منٹ بھی نہیں لگتا. قبر سے بچنا ہر ایک شخص چاہتا ہے، مگر کیا سورہ ملک روزانہ پڑھ رہا ہے؟ مغفرت ہر شخص چاہتا ہے، مگر کیا سورہ یاسین پڑھ رہا ہے؟ نعمت ہر شخص چاہتا ہے، مگر کیا سورہ رحمان پڑھ رہا ہے؟ جنات اور شریر نظر بد سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے، مگر کیا سورہ فلق اور ناس کا اس کا وظیفہ ہے؟ روزانہ آپ اپنے بستر پر جائیں تو یہ 3 سورتیں پڑھے بغیر نہ جائیں. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس. ہر رات میں آپ سورہ تکاثر پڑھیں اور ہر رات میں آپ کوشش کریں سورہ ملک پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو یہ عذاب قبر سے بچائے گی. قرآن پڑھیں بھی اور قرآن کو سمجھیں بھی. قرآن ہم سنتے تو ہیں مگر قرآن کے جو تقاضے ہیں ہم پر اس پر جو ہے عمل نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ایک فتنہ برپا ہوگا. عرض کیا مولا کائنات نے یا رسول اللہ اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے بچنے کا طریقہ کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں، تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا اور فرمایا ظالم جو اسے چھوڑ دے گا اللہ پاک اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ پاک اسے گمراہ کر دے گا. جو اللہ پاک کی مضبوط رسی اور حکمت والا ذکر ہے یہ قرآن، اور قرآن یہ سیدھا راستہ ہے. قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں. قرآن دوسری زبانیں مل کر بھی اس کو مشکوک نہیں بنا سکتی. جس سے علماء بے پرواہ نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے. قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی اور رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اور جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے. جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف والا ہوگا، جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ والا ہوگا. اللہ جل مجدہ ہمیں قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا ہم پڑھیں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، آپ کی تفسیر رول بیان ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ فقط زبان سے بالترتیب اس کی تلاوت کرنا. اس کی مثال یہ دی کہ کوئی بادشاہ ہو اور اپنی سلطنت میں اپنے وزیر کو خط لکھے اور اس کو حکم دے کہ فلاں شہر میں ایک محل تعمیر کرو. جب وہ خط اس وزیر تک پہنچے تو وہ اس کے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ خط کو روزانہ پڑھتا رہے. جب بادشاہ وہاں پہنچے گا محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ وزیر سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا. تو فرمایا قرآن بھی اس خط کی طرح ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دین کے ارکان، نماز، روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہ ہوگا. تو قرآن کی جو تقاضا ہے کہ قرآن کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. قرآن کے اندر قصص بھی ہیں یعنی واقعات بھی ہیں، قرآن میں احکامات بھی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے معجزے بھی ہیں. قرآن مجید کی حلاوت سے اپنے آپ کو محظوظ کریں، پڑھیں اس کو روزانہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. قرآن مجید میں کہیں ہمیں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. آپ جب ترجمہ پڑھ کے جائیں گے نا
اب تو موبائل میں آ گیا، آپ جہاں بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کی اپلیکیشن بن گئی ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، جو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، عشاء میں آپ مغرب میں پڑھ لیں، 15-20 منٹ آپ دیں، خلاصہ پڑھ لیں اس کا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا کہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور پہلی آیت میں فرمایا کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، کہیں اللہ کی تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ تو آج نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن کھولتے رہیں گے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جس نے 40 دن میں قرآن ختم کیا اس نے بہت دیر میں قرآن ختم کیا۔ ہمارے تو 40 مہینے گزر جاتے ہیں، گناہ نہیں کرا میں، بس بھائی کہتے ہیں نئی بات بیان کرتے ہوئے آپ کے لیے نئی کتاب کے اندر تو موجود ہے، بزرگوں سے تو 3 دن میں قرآن مجید ختم کرنا لکھا ہوا ہے، ہم کتنا پڑھ رہے ہیں یہ ہم غور کریں۔ 40 دن میں نہیں ختم کر سکتے، 50 دن میں ختم کریں، ختم تو کریں، روزانہ کھولیں تو تھوڑا ہی پڑھیں مگر قرآن کھولیں۔ میں نے کل ایک واقعہ پڑھا، ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات، کہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں ایک بزرگ جو ہے حاضر رہا کرتے تھے، پھر وہ مدینہ منورہ سے اپنے گاؤں چلے گئے، نبی پاک خواب میں تشریف لائے کہ تجھے کیا بات اپنے شہر میں لے کے چلی گئی کہ تو یہاں رہتا تھا، یہاں یعنی مدینہ منورہ میں، تو یہاں پڑھا کرتا تھا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو جب آنکھ کھل گئی، لوگوں کو انہوں نے خواب بتایا تو کہا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ تلاوت کرتے تھے، کتنے قرآن پڑھے آپ؟ فرمایا میں نے 1000 مرتبہ قرآن ختم بارگاہ رسالت میں کیا۔ دیکھیے آپ، یہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ان کا عالم تھا، کوئی 1 مہینے میں ختم کرتا تھا، کوئی 3 دن میں ختم کرتا تھا، کوئی 40 دن میں ختم کرتا تھا۔ آج ہم نیت کریں ختم قرآن پر کہ انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں۔ اب موبائل میں ہیں، کہیں ہم ویٹنگ پر ہیں، کہیں ہم بس کے انتظار کر رہے ہیں، کہیں ہم گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، کہیں دوست کا انتظار کر رہے ہیں، ڈاکٹر کی ویٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، آپ کھول لیں، پڑھیں آپ۔ بعض لوگ اس پر بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یار میں کیسے کھولوں گا، کیسے پڑھوں گا۔ بہت آسان اپلیکیشن ہے اور آپ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کے اندر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، سورت وائز پڑھ سکتے ہیں، پارا وائز پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن سن سکتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں سرچنگ بھی کر سکتے ہیں قرآن پاک کی۔ دیکھیں یہ فہرست بھی ہے قرآن پاک کی، تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر ہے، قرآن سنیے، مشہور صورتیں، تفسیر قرآن اور قرآن سے متعلق ویڈیوز بھی ہیں اس کے اندر۔ قرآن کی جو صورتیں مشہور اس کے متعلق تفاسیر موجود ہیں۔ یہ 1 ملین سے بھی زیادہ کا سافٹ ویئر ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے فری ہے یہ، مگر افسوس آج بہت سارے لوگ ان کے یہاں واٹس ایپ لازم ہے، فیس بک لازم ہے، ٹویٹر لازم ہے، مگر قرآن مجید فرقان حمید کی اپلیکیشن بعض میں نہیں ہوتی۔ سب کا نہیں کہہ رہا، جنہوں نے رکھی ہے مبارکباد کے مستحق ہیں، نہیں رکھی آج کی رات نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے والا بنا دے۔ ہمارے حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو مساجد ہیں ہماری، جیسے عبدالقاسم بھی ہے، دیگر امیر معاویہ ہے، آرائن مسجد ہے، اس میں فجر کی نماز کے بعد روزانہ ترجمہ تفسیر کا حلقہ لگایا جاتا ہے، تو آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، اس کے بعد اگر چاہتے ہیں تلاوت سن لیں اور تفسیر بھی سن لیں قرآن پاک کی، تو اس میں بھی ضرور شرکت کریں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں بیعت کر لے۔ الحمدللہ آج کے دور میں امیر اہل سنت کی ذات ہمارے سامنے موجود ہے، کہ جنہوں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کو سنت کی راہ پر گامزن کر دیا۔ الحمدللہ ہمارے درمیان رکن شورا موجود ہیں، اور امیر اہل سنت نے انہیں اجازت دی ہے کہ امیر اہل سنت سے بیعت کروائیں، اور امیر اہل سنت یہ ہمیں غوث پاک کا غلام بناتے، غوث پاک کا مرید بناتے، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ کسی پیر صاحب سے بیعت نہیں ہیں تو امیر اہل سنت سے بیعت ہو جائیں، اور اگر بیعت ہیں تو طالب ہو جائیں، تاکہ امیر اہل سنت کے سلسلے کا بھی فیضان ہم پر جاری ہو جائے۔ میں رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں گناہوں سے توبہ بھی کروا دیں اور امیر اہل سنت کا مرید بھی بنا دیں۔
میں انشاءاللہ جس طرح کہتا جاؤں آپ دہرائیں گے. حضور سید غوث اعظم کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. مریدی اختیار کرنا یہ آج سے 100-200 سال کا طریقہ نہیں ہے، صدیاں گزر گئی. اگر آپ کتابوں کو کھنگالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے بزرگان دین انہوں نے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعید سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ غوث پاک کے مشائخ کرام میں سے ہیں. یہ سب جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بیعت لی. ایک تو نسبی سلسلہ ہوتا ہے کہ میرے والد کا یہ نام تھا، وہ ان کے والد کا یہ نام تھا، اور ایک سلسلہ طریقت ہوتا ہے. سلسلہ طریقت کیا ہوتا ہے کہ کسی شیخ کے ہاتھ پر توبہ کرنا، بیعت ہو جانا اور ان سے سلسلہ ارادت میں داخل ہو جانا. اب کیا ہوگا کہ یہ جتنے بزرگ ہیں نا انشاءاللہ ان تمام کی برکتیں مل جائیں گی، اور کل انشاءاللہ اس کا فائدہ ہم قیامت کے دن دیکھیں گے. قیامت کے دن علماء جو ہے نا وہ بھی شفاعت کریں گے، اور لوگ جو جنتی ہوں گے ان کو کہا آپ جنت میں چلے جاؤ، مگر علماء کو کہا جائے گا بھی رکو. ان پیران عظام کو کہا جائے گا جو عالم ہیں ان کو کہا جائے گا تم ٹھہرو بھی، اور تمہیں اذن دیا جاؤ تم اپنے ساتھ لوگوں کو جنت میں لے کر جاؤ. اور وہ شفاعت کریں گے، ڈھونڈیں گے، ان کو نکال کے لے آئیں گے. اس وقت پیر کام آئے گا. بہت ساری اس میں باتیں ہیں، بہرحال تو کوشش کریں، اور جو پیر صاحب کا شجرہ ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں. جب کام اٹک جائیں اس کے اندر وظائف لکھے ہوئے ہیں، شجرہ بھی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ، فزیکل بھی اپنے پاس جو ہے خرید سکتے ہیں، کوئی مہنگا نہیں ہے اتنا. شجرہ ضرور لیں، اس کے اندر جو وظیفے ہیں اس کو آپ پڑھیں. تو یہ سلسلہ ارادت ہے، یہ ہر ایک کو لینا چاہیے. اور اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کو مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خلافت تھی. یوں یہ سلسلہ تمام بزرگوں سے ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچتا ہے. ان تمام کی برکتیں ہمیں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو اس کے لیے کوشش کریں جو ہے جس طرح میں کہتا جاؤں آپ اس کو دہراتے رہیں. انشاءاللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ان کی برکت کیوں نہیں ملے گی، ان کی شفاعت کیوں حاصل نہ ہوگی؟ کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو کچا بچہ گر جاتا ہے نا حمل سے، کل قیامت کے دن وہ بھی اپنے باپ کی شفاعت کرے گا. ایک کچا بچہ شفاعت کرے اور ولی شفاعت نہ کرے. ایک کچا بچہ اپنے باپ کو جنت میں لے جائے اور نبی شفاعت نہ کرے تو نبی بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، نیک بندے بھی شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. اللہ جس کو اجازت عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی ارادت عطا فرمائے. اس سے پہلے توبہ بھی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالم گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں میری توبہ قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ عالیہ کے ہاتھوں میں دیا، اور ان کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ ہمیں ہمارے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت ہمارے غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نبی. بے منظور تو غوث پاک کے ویسے ہی بہت مانتے والے ہوتے ہیں.
میرے غوث پاک کی بات یاد آ گئی. غوث پاک کی بڑی عقیدت بنتی ہے. ابھی پچھلے دنوں انتقال اساک میں ہوا ان کا. ان کی بات یہ ہوئی کہ کلفٹن میں رہتے تھے وہ. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے گھر ڈاکو آ گئے ان کے بنگلے میں. اور ڈاکو نے سب کچھ لوٹ لیا. ان کو ایک کمرے میں بند کر جتنا گولڈ تھا نا سارا گولڈ جو ہے وہ ایک تھیلی کے اندر انہوں نے ایک چھوٹی بوری کے اندر رکھ دیا. اب انہوں نے وہاں سے فون کے کمرے میں جب بند کر دیا تو اپنے شوہر کو, تو ان کے شوہر وہاں سے بھاگے بھاگے پہنچے. جب آئے تو ڈاکو ان کو بند کر کے اور سونا لے کر جا چکے تھے. بظاہر ایسے ہی تھا. جب دروازے میں دستک دی تو بند تھا. کسی طریقے سے اندر پہنچے, دروازہ کھولا. اچھا دروازے پر جب پہنچے نا تو باہر ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی. باہر ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی, وہ بوری رکھی ہوئی تھی. وہ بوری لے کر اندر چلے گئے ان کے بھائی صاحب اندر سے اتر کر. اب پھر اپنی اہلیہ سے کہا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا بھائی ڈاکو آ گئے تو سب کچھ سونا وونا لے کے چلے گئے. پھر کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے اس کو کھولو. جتنا سونا تھا اسی کے اندر موجود تھا. یہ ہوا کیسے؟ انہوں نے کہا معاملہ یہ ہوا کہ میں غوث پاک کو یاد کر رہی تھی اور میں نے میمنی میں بولا کہ غوث پاک اویلی اچنا تو گڑے اچنا ہے. وہ غوث پاک ایڑا آ گیا کہ چھٹی نے علی جاؤ بدے کچھ. یہ دیکھیں ہمارے غوث آدمی کرامت. اور کیوں نہ ہو ایسا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غوث پاک کو دیا ہے کہ بہجت الاسرار جو بہت مستند کتاب ہے, جیسے حدیث کی کتاب مرتب ہوتی ہے ایسے یہ کتاب مرتب ہوئی. اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کو فرماتا ہے, خود کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کہتا ہے اے عبد القادر تجھے میری قسم تو کھا لے, اے عبد القادر تجھے میری قسم تو پی لے. جب میرا رب مجھ سے یہ فرماتا تو میں کھاتا ہوں, میں پیتا ہوں. وہ رب یہ بندہ. مگر آپ دیکھیں کہ غوث پاک کا درجہ کیا ہے, اللہ کی محبت کیسی ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, بندگی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور غوث پاک کی کتاب فتوح الغیب میں بھی پچھلے دنوں میں نے پڑھا, بہت مشہور کتاب ہے. اتنی مشہور کتاب ہے کہ اتنے بڑے محدث نے اس کتاب کی شرح لکھی, شرح فتوح الغیب. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بھی 600 سال گزر گئے. بازار میں ملتی کتاب. اس کتاب کے اندر لکھا ہے, حضور غوث پاک کی کتاب ہے فتوح الغیب. غوث پاک فرماتے ہیں اپنے مقالہ نمبر 13 کے اندر, اس میں مقالے ہیں, اس میں فرماتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہے کہ میں اللہ ہوں, میں واحد ہوں, میں یکتا ہوں, میں کہتا ہوں کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اے میرے بندے تو میرا ہو جا, میری فرما برداری کر, مجھے مان اور میرے کہے ہوئے باتوں پر عمل کر, پھر تو بھی کن کہے گا تو وہ چیز ہو جائے گی. مگر فرق ہے, رب کا کن کہنا ذاتی ہے, رب کی طاقت ذاتی ہے, غوث پاک کی طاقت عطائی ہے. اس طرح ہر ولی, جب غوث پاک نے بھی ایک مقام پر کن کہا نا, جب چور آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے گھر میں بہت کچھ ٹٹولا, کچھ نہیں ملا, تو غوث پاک کے دربار میں آئے اور خالی جائے. غوث پاک نے نگاہ ڈالی اور اس کو ولی بنا دیا. وہ بات یاد آئی نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا ہو جائے گا, پھر تو کہے گا نا کن تو وہ بات بھی ہو جائے گی. تو غوث پاک نے نگاہ ڈالی, اس کو ولی بنا دیا. ایک کتاب میں لکھا کہ شام میں ایک ابدال کا انتقال ہو گیا. اب یہ ان کی پوری جو ہے تفصیل ہے, اولیاء کرام کی مراتب ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص جو غیر مسلم تھا اس کو ایمان جو ہے وہ ان کو کلمہ پڑھایا, اس کو مراتب طے کرائے اور اس کو ابدال کے, شام کے ابدال کے منصب پر قائم کر دیا. یہ کیا تھا؟ یہ علم لدنی تھا. یہ کیا تھا؟ یہ وہی کن تھا کہ جب بندہ, حدیث میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب عبادت سے یعنی فرائض کے بعد نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر وہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, جس سے وہ چلتا ہے, اسے دیکھتا ہے. اللہ حلول نہیں کرتا, اللہ اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے. بیٹھا تو بغداد میں ہے مگر مرید پاکستان میں تو وہیں سے مدد کرتا ہے. اللہ میں سچی محبت عطا فرمائے.